الحمد لله الذي لم يزل عالما شاهدا وسميعا بصيرا والصلاة والسلام على الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله الذين قال الله في شأنهم ويطهركم تطهيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد اشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ناديا مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتك یا علی یا علی یا علی ابیکم فی سبیل اللہ. امداد کن حضرت جو ہم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا وصلات المستقیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ووجبنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. رب کائنات جل والا شانہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ تمام تعریفیں اس رب جل جل والا شانہ کے لیے ہیں کہ جس نے امر کن سے تمام جہان پیدا فرمایا اور دست قدرت سے ہمیں انسان پیدا فرمایا. اور تمام توصیفیں، تمام تر نعتیں، تمام تر خوبیاں رب کائنات کی عطا سے اسی ہستی مقدس کو سزاوار ہیں کہ جس کو رب کائنات نے اپنا محبوب فرمایا اور اس کے صدقے سے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کا غلام بنایا. حضور تاجدار مدینہ، سرور قلبینہ، صاحب محتر پسینہ، محبوب کردگار، شفیع روز شمار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے دم قدم سے، جن کے برکت و نسبت سے دنیا کو عزتیں ملتی ہیں، عقبہ میں راحتیں ملتی ہیں اور ہر ایک بیچارے کو چارہ ملتا ہے، بے سہارے کو سہارا ملتا ہے کہ جس کے نام کا کلمہ پڑھ کے آج بھی دنیا کا کوئی انسان کفر کی ضرورتوں سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ ایک کلمہ پڑھ لے کہ جس میں رب کا نام آتا ہے اور رب کے محبوب کا نام آتا ہے، بس یہ دو نام وہ لے لے، کفر کی گہرائیوں سے نکل کر ایمان کی بلندیوں پر پہنچا دینا میرے رب کائنات کا کام ہے. تو وہ ہستی مقدس کہ جس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا نام نامی اتنے گرامی آج یہ فیض بخش رہا ہے اور یہ برکتیں دے رہا ہے کہ آج بھی کوئی کافر اگر اس کے نام کا کلمہ پڑھ کے وہ اپنے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی وہ پستیوں کو بلندیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اپنی ذلتوں کو رفعتوں میں بدل دیتا ہے، تو ایمان والو ذرا سوچو کہ جس کا نام قیامت تک یہ فیض دے رہا ہے کہ اس کا نام لے کر ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے، تو جس کا نام اتنا فیض دیتا ہے
اس کے ذکر اور اس کے خاندان اور اس کے نام کی برکتیں اور اس کے وجود کی برکتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں. جس کا نام اتنی برکتیں دے رہا ہے اور جس کے نام کی وسیلے سے آج دنیا میں مسلمان ہوتا ہے. اور دو طرح کی فضیلتیں ہیں آج اس محفل کے اندر. خانوادہ پربہار سادات کے معزز اور محترم اراکین تشریف فرما ہے اور اس کے علاوہ معزز سامعین ہیں. پردہ کے اندر سننے والی کثیر تعداد پردہ دار معزز سامعات کی موجود ہے. ان میں سے اکثریت کی جو شرف نسبت ہے وہ یہ ہے کہ سیادت اور سادات آل نبی اولاد علی ہونا یہ ان کو حاصل ہے. تو یہ دو طرح کی فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے آل میں سے اور اپنے نبی کے پیارے بھائی علی کی اولاد میں سے پیدا فرمایا ہے. اور ایک نسبت اللہ نے ہر انسان کو پیدا فرمائی ہے کہ ہم سادات ان کی اولاد میں سے ہو کر عزت والے ہو گئے ہیں, شرف والے ہو گئے ہیں اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ممتاز ہو گئے ہیں. مگر جو لوگ سادات میں سے نہیں ہیں ان کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کو عزت عطا فرماتا ہے تو وہ اسی خانوادہ رسالت معاذ کے تبسم اور تصدق سے بھی عطا فرماتا ہے. حیرت ہوتی ہے اور بہت سوچنا پڑتا ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ اسی نبی کے مصلے کو استعمال کر کے اور اسی نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہ کھانا اسی مصلے کا صدقہ اور اسی نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے اسی نبی کی عظمتوں کا انکار کرنا. نہ نہ نہ, یہ نبی وہ ہے کہ جس کا نام بھی فضیلتیں دیتا ہے, جس کا وجود بھی فضیلتیں دیتا ہے اور نہ صرف یہاں فضیلتیں دیتا ہے بلکہ کل بروز قیامت بھی کسی نام گرامی سے ہماری بگڑی ہوئی بن جائے. تو یہ پس منظر کے طور پر اپنی نگاہوں میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف فضیلت عطا فرمائی ہے. جتنا کچھ ہمیں ملا ہے, جو مل رہا ہے اور جو ملے گا وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توسل اور تصدق سے ملے گا. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل سوگوار کے اندر کہ جو محفل چچا جان مرحوم سید منصور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ ختم شریف کے سلسلہ کے اندر منعقد ہے. ایک سال گزر گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک فرزند فوت ہو گیا. آپ میری طرف سے توجہ رکھیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ 1 بجے ہم ختم شریف پڑھیں گے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ ہر وقت پریشان رہا کرتے, غمگین رہا کرتے, مغموم رہا کرتے. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے اور دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو ان کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ اور میرے نبی کی بارگاہ میں تم اس انداز سے جانا کہ اسے موت اور دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے. وہ 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے. ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا مقدمہ ہے, تمہاری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی حضرت سلیمان فرماتے ہیں بتاؤ کون سا مقدمہ ہے. تو ایک فرشتے نے کہا کہ میں نے زمین کے اندر بیج ڈالا, فصل کی, جب فصل تیار ہو گئی تو اس وقت یہ انسان جو دوسرا ہے اس کا میں مقدمہ لے کے آیا ہوں, اس نے میری فصل کے اندر سے رستہ بنا کر یہ چل کے گیا اور میری فصل برباد ہو گئی. اللہ کے نبی نے دوسرے بندے سے پوچھا کہ اس نے اپنی فصل پیدا کی, بیج ڈالا, فصل پیدا ہوئی, تو نے اس کی فصل کو کیوں برباد کیا؟ اس دوسرے بندے نے کہا, جو فرشتہ تھا, اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایک عام رستے پہ چلا جا رہا تھا,
جب میں عام راستے پہ چل رہا تھا تو اس عام راستے سے گزرتے گزرتے آگے میں نے یہ دیکھا کہ اس بندے نے اس عام راستے کو ایک جگہ سے اپنی فصل میں شامل کر لیا ہے اور عام راستہ ختم کر لیا ہے. تو میں نے دائیں